السلام علیکم ایوری ون۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک کہانی لے کر آیا ہوں اور یہ کہانی کا مضمون ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ اور یہ کہانی کو فراز علی صاحب نے لکھی ہے، جو کہ اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے متعلق انہوں نے یہ کہانی خود کے اوپر لکھی ہے۔ اور یہ کہانی ہو سکتا ہے 2 سے 3 قسطوں میں ہو، 2 سے 3 پارٹ میں ہوگی، کیونکہ یہ تھوڑی بڑی کہانی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ کہانی۔ اور چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج اس کی پہلی قسط ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے۔ کیا میں اپنے کل کو بھلا پاؤں گا؟ آنے والا کل کیسا ہوگا؟ کیا میں اسے تسلیم کر پاؤں گا؟ وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اور نہ جانے کتنی طرح کے سوالات میرے ذہن میں طوفان کی موجوں کی طرح اٹھ رہے تھے، جن کو اس وقت خاموش کرنا میرے بس کی باہر تھا، جن کا جواب شاید آنے والے وقت نے اپنے آغوش میں چھپا رکھا تھا۔ ٹرین ہر پل علی گڑھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، جہاں میں کچھ چھوڑ آیا تھا۔ میں نے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ سلگائی اور ذہن ایک بار پھر وہیں جا پہنچا جب میری ردا سے پہلی ملاقات ہوئی۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ میں تیز قدموں کے ساتھ لائبریری کی طرف جا رہا تھا، شاید کسی کی تلاش میں تھی۔ میں اسی تیز رفتار سے سامنے آنے والی اس نقاب پوش دوشیزہ سے ٹکرا ہی جاتا اگر عین وقت پر میں خود کو سنبھالتا نہیں۔ اس وقت لمحے بھر کے لیے میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ مجھے کسی کی تلاش ہے۔ سامنے تھی وہ 2 آنکھیں جو نقاب لگے چہرے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہی تھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جسے روزمرہ کی زندگی میں خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا، مگر ان نیم باز آنکھوں میں نے ایسی کشش دیکھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ ان دنوں میں MCA فائنل میں تھا۔ اس کے بعد باہر جانے کی خواہش تھی۔ بھائی جان بھی یہی چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے پورا بندوبست کبھی کر رکھا تھا۔ امی میری اس خواہش کے خلاف تھیں، مگر بھائی جان امی کو برابر سمجھاتے رہے اور مناتے رہے۔ انہیں میرا خیال لگا رہتا تھا اور انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی۔ وہ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے اور میری ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اردو ادب اور شعر و سخن سے خاص دلچسپی کے سبب اکثر لائبریری جانا لگا رہتا تھا۔ سینٹرل ہال میں داخل ہوتے ہی مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا اور میں انہی آنکھوں کو تلاشنے کی ناکام کوشش کرتا رہتا۔ اس روز میں غالباً عصمت چغتائی کی کسی ناول کی تلاش میں اردو اسٹیٹ میں تھا کہ شیلف کے پیچھے وہی نقاب پوش چہرہ نظر آیا۔ پل بھر کے لیے میں پھر سب کچھ بھول گیا، کتاب لیے ہی بغیر اسٹیک سے باہر آ گیا۔ وہ ایک خاموش ملاقات تھی، شاید اسے بھی کتابوں سے رغبت تھی۔ اس کے بعد دیگر کئی خاموش ملاقاتیں ہوئیں، مگر کبھی کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ڈرتا تھا کہ کہیں میں بھی اس صف میں شامل نہ ہو جاؤں جہاں عام طور پر دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے میرے جذبات کے مجروح ہونے کا خطرہ تھا، جسے میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی خاموش مزاجی میرے تجسس میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اگر بات ایک روز کی ہوتی تو شاید بھول بھی جا سکتا، لیکن جب کوئی شے برابر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے تو دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آخر کار مجھ سے نہ رہ گیا اور قدم خود بخود اس کے قریب جا کر ٹھہر گئے۔ السلام علیکم، میں نے مخلصانہ انداز میں کہا۔ اس نے پل بھر کے لیے نظر کتاب سے اٹھائی اور پھر اسی پر جھکا لی، جس کا وہ کافی دیر سے مطالعہ کر رہی تھی۔ سلام کا جواب شاید دل میں دیا تھا۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ لگتا ہے آپ کو بھی اردو ادب سے کافی دلچسپی ہے۔ میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بات کو جاری رکھی، اس ڈر سے کہ کہیں سلسلہ ٹوٹ نہ جائے۔ وہ کتاب پڑھتی رہی۔ میں تھوڑی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ آپ کرتی کیا ہیں؟ میں نے پھر سوال کیا۔ میں کیا کرتی ہوں، کیا نہیں کرتی، آپ سے کیا مطلب؟
آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ وہ پھر آپ کا رشتہ ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ آپ اپنا کام کر لیں پلیز۔ سوری، ہاں اتنا ضرور کہوں گا۔ رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو قدرتی ہوتے ہیں، خون کے رشتے، اور ایک وہ جسے انسان خود بناتا ہے، دوستی کا رشتہ، جس کی بنیاد وفا، سچائی اور یقین پر ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہوتے تو نہیں لیکن ہمیشہ رہ ضرور سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے اندر یہی چیز نظر آئی۔ اور رہی بات نہ جاننے کی، تو جب تک آپ کسی کے بارے میں جاننا ہی نہ چاہیں تو آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ اور پھر میں تو ہر اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جسے میں نہیں جانتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے دیر مجھے برداشت کیا۔ خدا حافظ۔ میں یہ سب باتیں کیسے کہہ دیا، مجھے آج تک حیرانی ہے۔ میں وہاں سے چلا تو آیا لیکن اس کی معصومیت اور بے رخی بھول نہیں پا رہا تھا۔ پہلی قسط کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دوسری قسط انشاءاللہ بہت جلد ہی اس چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس کی سننے کے لیے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، جس سے آپ کو اس قسط کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس چینل پہ مزید ایسی کہانیاں اور اسلامک ویڈیوز ہوں گے، تو آپ اس پہ وزٹ کرتے رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔